کان بعدی نبیًا، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو لکان عمر، تو اللہ عمر فاروق کو نبی بنا دیتا۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب الجلال نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھ دی ہے، اس کو اتنا جامع بنا دیا ہے، اس کو اتنا کامل بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی۔ جو مغربی مستشرقین ہیں وہ بھی پکار اٹھے کہ یہ وہ واحد قوم ہے جس نے اپنے نبی کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی کو محفوظ کیا۔ اچھا، یہ جو ہم بعض دفعہ لفظ بولتے ہیں نا کہ کوئی نیا نبی، کوئی نبی نہیں آئے گا، پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی۔ یہ قادیانی بعض دفعہ لوگوں کے ذہنوں میں نا بات ڈالتے ہیں، دیکھو ایک طرف تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ اور بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کو نبوت کے درجے پہ فائز نہیں کیا جائے گا، کسی کو نبوت کے عہدے سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت پہلے کی مل چکی ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں بھیج دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی آ گیا ہے یا کسی کو نبوت مل گئی ہے، بلکہ وہ بھی احادیث میں آتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ ہی کے طریقے کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہی کی شریعت کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنا دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا کی جائے گی۔ ایک روایت میں فرمایا لو کان بعدی نبیًا، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو لکان عمر، تو اللہ عمر فاروق کو نبی بنا دیتے۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو اتنی فہم و فراست اور اتنی بصیرت سے نواز رکھا تھا، ان کے خصائص، ان کی خوبیاں اتنی زیادہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے بعد کسی اور کو نبوت دینا ہوتی تو عمر فاروق کو نبوت عطا کر دی جاتی، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے۔ آج کے بعد یعنی پیغمبر علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے، ان سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے کہا نا مجھے بھی نبی بنا دیا گیا، اسود انسی نے بھی کہہ دیا، طلحہ اسدی نے بھی کہہ دیا، سجا بنت حارث ایک عورت تھی اس نے بھی کہا مجھے نبی بنا دیا گیا، بالکل پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے فوری بعد۔ تو صحابہ کرام نے ان سے یہ نہیں پوچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تم نبی ہو تو بتاؤ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، بتاؤ تمہیں معجزہ کیا ملا ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، بتاؤ کیا دلیل ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، جو کہ اللہ کے رسول کہہ گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو آج تک جتنے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، محمد علی باب نے کیا، بہاء اللہ نے کیا، مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا اور بے شمار لوگوں نے کیا، وہ سارے جھوٹے ہیں۔ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری مثال اور نبیوں کی مثال اس محل کی طرح ہے جو بڑا خوبصورت ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ باقی ہے، وہ خالی ہے ایک اینٹ کی جگہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہ آخری اینٹ ہوں، خُتِمَ بِيَ الْبُنْيَانُ، میرے ساتھ اس عمارت کو مکمل کر دیا گیا۔ تو ہمیشہ کے لیے اب ایک ہی شریعت ہے جس کو فالو کیا جائے گا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اسی لیے پھر اسی سے متعلقہ یہ چیز ہے کہ پھر آپ کو جو شریعت دی گئی وہ بھی بڑی جامع اور کامل شریعت تھی، جس میں ایسے زندگی کے تمام احکامات جو قیامت تک کے لیے آنے والے تھے، اس شریعت کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے۔ ورنہ پہلے شریعتیں منسوخ کرنے کی اس کی ایک وجہ یہ بھی وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی تھی نا، جب حالات بدلتے تھے تو ظاہر بات ہے پھر نئے احکامات کی ضرورت ہوتی تھی، ماحول بدلنے کے ساتھ، جغرافیہ بدلنے کے ساتھ۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب الجلال نے ایسی فلیکسیبلٹی رکھ دی ہے، اس کو اتنا جامع بنا دیا ہے، اس کو اتنا کامل بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ اور پھر اسی لیے اس کتاب کو بھی محفوظ کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے کتاب نازل کی قرآن، اس کو بھی محفوظ کر دیا، اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے افعال کے ساتھ، اپنے اقوال کے ساتھ، اپنی زندگی کے طرز عمل کے ساتھ جو قرآن کی تشریح و توضیح فرمائی، جو دین میں مزید اضافہ جات کیے، جو دین کی مزید احکامات بتائے، وہ بھی اللہ رب الجلال نے احادیث کے ذریعے محفوظ فرما دی۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے وسیع تر علم ہے، علم حدیث۔ آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری انسانی تاریخ، بڑے بڑے متمدن، بڑی بڑی تہذیبیں،
انہوں نے لوگوں کے حالات کو یا کسی اپنے بڑے کے احکامات کو محفوظ کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ہیں، ان سب میں سب سے بہترین اور اتھینٹک طریقہ جو ہے وہ علم حدیث کا ہے، جو مسلمانوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، مسلمانوں کو یہ فہم و فراست دی، یہ عقل و شعور دیا، یہ ان کو توفیق دی کہ انہوں نے ایسے اصول و ضوابط بنائے، اور جو مغربی مستشرقین ہیں وہ بھی پکار اٹھے کہ یہ وہ واحد قوم ہے جس نے اپنے نبی کے حالات کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی کو محفوظ کیا۔ ایک ایک بندہ جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو روایت کرنے والا، آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا، باہر سے بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی، بے شمار کتابیں حدیث کی نا، تو وہ مصنف بتائیں گے کہ میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، مجھے فلاں نے بتائی تھی، اس کو فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہہ دے گا مجھے فلاں نے بتائی، وہ جتنے بھی لوگ درمیان میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی پوری زندگی کی ڈیٹیل موجود ہے اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر، کہ یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا، اس نے کن علماء سے علم حاصل کیا، کہ اس سے کس کس نے علم حدیث حاصل کیا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا کریکٹر کیسا تھا، اس سے حدیث لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے۔ وہ ساری تحقیق کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ پھر علماء کہہ دیتے ہیں کہ جنہیں یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں بیان کرنے والوں میں جو معتبر نہیں ہیں، جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، جن کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، یا وہ اپنے استاد جس سے روایت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اتنا انتظام بہترین اللہ رب الجلال نے اس لیے کروایا تاکہ قیامت تک کے لیے اس شریعت کو محفوظ کر دیا جائے، اس کتاب کو بھی محفوظ کر دیا، اور پھر اس کی جو تشریح و توضیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی وہ بھی اللہ رب الجلال نے محفوظ کر دی۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔